اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ عبادات میں، فرائض عبادات میں اللہ کریم نے حج ایک ایسی عبادت رکھی ہے جو صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور حاصل اس کا بھی یہی ہے کہ انسان کو اس سے تقوی یعنی قرب اللہ اور اللہ کریم کے ساتھ ایک بہت حساس، نازک اور بہت قریبی تعلق نصیب ہو۔ عبادات کو دوا کا درجہ حاصل ہے۔ جس طرح مادی جسم کے لیے جسمانی عوارض اور بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح اس عالم آب و گل میں آ کر اور اس مادی بدن کے ساتھ شامل ہو کر روح کے لیے بھی عوارضات اور امراض پیدا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ روح بدن کے تابع ہوتی ہے تو بدن کا کردار، اس کے اعمال اس کو متاثر کرتے ہیں۔ لہذا عبادات فرض کی گئیں کہ ان عوارضات اور ان بیماریوں کا ساتھ علاج ہوتا رہے۔ نماز دن میں 5 بار فرض کی گئی، یہ بہت بڑا علاج ہے کہ قرب الہی کا نہ صرف احساس دلاتی رہے بلکہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بندہ قرب الہی کی کیفیات کو دل میں اتارتا رہے، اور وہ ایک کیفیت اس پہ وارد ہوتی رہے کہ اسے حضور حق ہمیشہ نصیب رہے۔ اس طرح سے زندگی میں ایک بار حج فرض کیا گیا، یعنی جیسے کوئی لائف سیونگ ڈرگ ہوتی ہے کہ اس کی ایک خوراک زندگی بھر کے لیے اس مرض سے نجات دے دیتی ہے، حج ایک ایسی دوا ہے کہ زندگی میں ایک بار نصیب ہو جائے تو گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آئندہ زندگی میں اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا انسان کی گزشتہ زندگی بھی سدھر جاتی ہے اور آنے والی زندگی جو لمحات دنیا میں باقی ہیں وہ بھی سنور جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بڑے سب کو معلوم ہیں، مشہور و معروف ہیں، اور جس پر حج فرض ہو جائے پھر اسے حج کے قواعد و ضوابط کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی فضول گفتگو دوران حج نہیں ہوگی، کوئی
غلط کام دوران حج نہیں کیا جائے گا، کسی طرح کا جھگڑا نہیں کیا جائے گا، یعنی پوری طرح سے شب و روز کو ایک معتاد فریم ورک کے اندر بسر کرنا ہوگا۔ حج کی بنیادی باتوں میں یہ بات ضروری ہے کہ جس پر حج فرض ہو، یعنی اس کے پاس اتنا خرچ ہو کہ وہ آرام سے وہاں آ جا بھی سکے، وہاں رہنے کا، وہاں کے اخراجات کا متحمل ہو، اور جتنا عرصہ اس نے گھر سے غیر حاضر رہنا ہے حج کے لیے، اس عرصے کے اخراجات اہل خانہ کو بھی دے کر جائے۔ اگر کسی میں یہ توفیق نہیں ہے تو اس پر سرے سے حج فرض ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عبادات کو بھی ہم نے اپنی بدنصیبی سے رواجات میں اور رسومات میں لے لیا ہے، تو بیشتر لوگ قرض لے کر حج پر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو مانگتے بھی دیکھا ہے کہ گدا کر کے لوگوں سے مانگ کر پیسے جمع کیے جائیں کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ تو بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے تو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ عبادت کا مطلب تو رضائے الہی ہے، اور جس پر حج فرض نہیں ہے، کوئی صرف حج ہی تو زندگی میں عبادت نہیں ہے، زندگی کا ہر کام یا عبادت ہے یا نافرمانی ہے۔ تو جو فرائض یہاں آپ پر ہیں، روزمرہ کی زندگی کے جو فرائض ہیں، کیا آپ وہ پورے کر رہے ہیں؟ ان کی پرواہ کوئی نہیں کرے گا۔ معاشرے میں آپ کے کیا فرائض ہیں، گھر میں آپ کے کیا فرائض ہیں، اہل خانہ کے ساتھ آپ کے کس طرح کے فرائض ہیں، زندگی بھر کوئی نہ کوئی فرض ہر لمحے آدمی کے سامنے ہوتا ہے۔ تو کیا ان فرائض کی تکمیل میں بھی آپ کو اتنی ہی فکر ہے جتنی حج پر جانے کی ہے، یا محض حاجی کہلانے کے لیے آپ اپنا ایک رتبہ بڑھانے کے لیے آپ کو فکر لگی ہوئی ہے؟ لہذا قرض لے کر حج پر جانا یا بندوں سے مانگ کر چندہ جمع کر کے حج پر جانا یہ درست نہیں ہے۔ اور حج پر جانا صرف حاجی کہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حج کا مرکز بیت اللہ شریف کو قرار دیا گیا۔ روئے زمین سے مسلمان جن پر حج فرض ہوتا ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، اور میدان حشر کا لباس اور نقشہ بنا لیتے ہیں۔ 2 انسلی چادروں کا لباس ہوتا ہے کہ جس طرح جو لوگ حشر میں اٹھیں گے اور انہیں لباس نصیب ہوگا تو وہی 2 انسلی چادریں ان کے پاس ہوں گی، اور بیت اللہ میں حاضر ہو کر تلبیہ ادا کرتے ہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ایک حضور حق نصیب ہوتا ہے، دنیا کے سارے امور چھوڑ کر، زندگی کی ساری باتیں فراموش کر کے، 2 انسلی چادریں پہن کر محض اس واحد لا شریک کو پکار رہا ہوتا ہے، جہاں اس کا محبت انوارات و تجلیات ہے، وہاں حاضر ہو کر۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا حج مقبول ہو گیا تو گویا وہ آج دنیا میں پیدا ہوا۔ اس طرح سے آدمی گناہ سے دھل جاتا ہے جیسے دنیا میں آج پیدا ہوا۔ پھر بیت اللہ شریف کا طواف نصیب ہوتا ہے، اور صفا مروہ کی صحیح حج کے فرائض میں سے ہے کہ جس طرح مائی صاحبہ بے تابانہ ان پہاڑوں پر چڑھی تھیں اور دوڑی تھیں، اسی طرح سے اسی انداز سے آج بھی وہاں نشان لگے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ مرور زمانہ سے بہت سی چیزیں بدل گئیں، وہ گھاٹی تھی جو اب مٹی سے اٹ چکی ہے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں دونوں طرف ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ شریف ایک
چھوٹے سے ٹیلے پر تھا، گردا گرد کی ساری وادی اٹ چکی ہے اور وہ ایک میدان بن گیا ہے، لیکن آج بھی وہاں نشان لگے ہوئے ہیں کہ جہاں سے اسماعیل علیہ السلام پر نظر پڑتی تو مائی صاحبہ چلنا شروع کر دیتی، اور جہاں سے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہاں سے دوڑتی، حتیٰ کہ دوسری پہاڑی پر چڑھ کر جہاں سے نظر آ جاتے وہاں سے چلنا شروع کرتی۔ تو درمیان میں آج بھی دونوں طرف وہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے حاجی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اگلی نشانی پر پہنچ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صفا مروہ کی سعی اس عظیم ہستی کی یاد دلاتی ہے جس کی زندگی کا محور و مرکز محض حصول رضائے الہی تھا۔ بیت اللہ شریف آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں کا قبلہ رہا ہے۔ کچھ عرصہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس بطور قبلہ عطا فرمایا گیا، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک قبلہ صرف بیت اللہ شریف تھا۔ طوفان نوح میں جب بیت اللہ شریف باقی نہ رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمائی تو ان کی دعا سے اللہ کریم نے اسے قبلہ قرار دے دیا اور بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ سے ایک خاص الفت تھی، عشق کی حد تک، اور اکثر آپ کی نگاہ پاک آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی اس امید میں کہ وحی الہی آ جائے اور بیت اللہ ہی کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کے رخ انور کا آسمانوں کی طرف اٹھ جانا اللہ کریم دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، لہذا اس نے آپ کی منشا کے مطابق آپ کے لیے بیت اللہ کو ہی قبلہ مقرر کر دیا۔ جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، صفا و مروہ میں سعی کی جاتی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت بھی تازہ کی جاتی ہے کہ لوگ سفر کر کے منا میں جاتے ہیں، وہاں رات بھر ٹھہرتے ہیں اور اگلے دن عرفات کو چلے جاتے ہیں۔ عرفات سے واپسی پر، عرفات ہی وہ میدان ہے جہاں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی۔ عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں شب بسری کر کے واپس منا پہنچ کر اسی سنت ابراہیمی کی یاد میں قربانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ارکان ہیں حج کے، جن کی تفصیل غالباً ہر حاجی کو آج کل تو مہیا کر دی جاتی ہے اور طبع شدہ کتابیں جانے والے کو دے دی جاتی ہیں، جس میں تسبیحات، تلمیحات، ارکان، ان کی ادائیگی کا طریقہ اور سلیقہ، وہ ساری تفصیل درج ہوتی ہے۔ لیکن مقصد حج یہ ہے کہ بندہ دنیا و ما فیہا سے فارغ ہو کر یکا و تنہا دو انسلی چادروں میں روز محشر کی طرح اللہ کے حضور اس طرح کھڑا ہو کہ اس کی تجلیات ذاتی کے سامنے روبرو ہو کر اپنی زندگی کو، اپنے ارادوں کو، اپنے کردار کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی دعا مانگ رہا ہو، تمنا کر رہا ہو، آرزو کر رہا ہو۔ فرمایا ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، ہر وہ نیک کام دوران حج بھی، ہر چھوٹے بڑے کام کو اللہ کریم ملاحظہ فرما رہا ہے، زندگی کے ہر چھوٹے بڑے امر کو وہ خود ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اور کوئی بندہ بھی جو کام بھی اطاعت الہی میں کرتا ہے اسے یہ فکر نہ رہے کہ میری کی ہوئی نیکی کہاں جائے گی، اللہ کریم ذاتی طور پر اسے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔
بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. فرشتے لکھتے ہیں جو ہاتھ سے، اعضاء و جوارح سے جو عمل صادر ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں، جو لفظ زبان پر آتا ہے وہ لکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ ادا ہوتا ہے لبوں سے وہ لکھتے ہیں. لیکن بعض ایسے کام ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں. حج کے ارکان اور حج کے افعال تو فرشتے لکھیں گے. حاجی کس خلوص سے، دل کی کس گہرائی سے کیا تمنا لیے کھڑا ہے، یہ فرشتوں کے لکھنے کی بات نہیں ہے. یہ بات بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم کہاں تک، کس حد تک تمہاری تمنائیں نیک ہیں، تمہارے ارادے نیک ہیں، کتنا درد ہے تمہارے دل میں. اسی طرح بعض دعائیں بندہ مانگتا ہے. دعا کیا ہے؟ صورت تو دعا کی یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر یا قبلہ رو ہو کر، اور چونکہ دعاؤں کا قبلہ عرش عظیم ہے، ہاتھوں کو بھی دعاؤں کے قبلے کی طرف اٹھا کر اللہ سے کوئی بات کرے، اللہ سے کوئی چیز مانگے، اللہ سے اپنی ضروریات مانگے. یہ تو صورت ہے دعا کی. لیکن حقیقت دعا یہ ہے کہ اس کے دل کی گہرائی میں نہایت خلوص سے کیا تمنا ہے، اپنے لیے، کسی دوسرے کے لیے، اللہ کے حضور وہ کیا چاہتا ہے. تو اللہ کریم اس حقیقت دعا کو بھی جانتا ہے، نہ صرف صورت دعا کو. صورت دعا تو فرشتہ بھی لکھتا ہے، صورت عبادت تو فرشتہ لکھتا ہے، صورت حج، ارکان حج کی ادائیگی اور ان کی تکمیل، یہ تو فرشتہ لکھتا ہے. لیکن آپ کے اندر دل کی گہرائی میں کیا ہے، کیا تمنا ہے، کیا ارادے ہیں، کتنا خلوص ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، اسے تو وہ جانتا ہے. اور فرمایا یہ میں سفر نہیں ہے، وتزودوا، یہ تو زندگی کا زاد راہ ہے، ایک دولت ہے جو اثناء سفر میں کام آئے گی، جو پردیس میں یا وہاں اپنے گھر پہنچ کر بھی آپ کے کام آئے گی. تو ظاہراً بھی اس آیہ کریمہ کا وہی حکم ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس کے پاس اخراجات اور اسباب و وسائل ہوں اس پر حج فرض ہے. وتزودوا، اپنے اخراجات کا اہتمام کر لو. لیکن فرمایا سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین دولت یا زاد سفر یا زاد راہ وہ ہے جو کیفیت حج سے نصیب ہوتی ہے، جسے تقوی کہتے ہیں، جو قرب الہی کی ایک خاص کیفیت ہے، جو تعلق باللہ کی ایک ایسی عجیب کیفیت ہے کہ جس میں ہر آن آدمی کی توجہ اس بات پر رہتی ہے کہ کہیں میری اس حرکت سے، کہ کہیں میرے اس جملے سے، کہیں میری اس بات سے اللہ کریم خفا نہ ہوں. ایک ایسا حساس تعلق رب جلیل کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. اور فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اے دانش مند لوگو، اگر تمہاری عقل سلامت ہے تو تمہیں یہی تعلق، یہ رشتہ میرے ساتھ استوار کرنا چاہیے. یہ نہ صرف حج کا حاصل ہے، تمام عبادات کا حاصل بھی یہ ہے، اور زندگی کے ہر عمل کا حاصل یہ ہے. دار دنیا سے جو دولت انسان ساتھ لے جا سکتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا تعلق ذات باری سے بہت حساس، بہت قریبی، بہت پر لطف ہو جائے. ایسا تعلق ہو جائے کہ جو اس کی زندگی کو اطاعت الہی کی حدود سے نکلنے نہ دے. کیونکہ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین ذات جو ہے، سب سے بہترین سرمایہ جو ہے اثناء راہ کے لیے بھی، منزل کے لیے بھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم تمام اعمال کو دیکھتے ہیں. اسی طرح حج سال میں ایک بار فرض ہے، تو عمرہ بھی حج ہی ہے، سوائے اس کے کہ عمرہ میں منا اور عرفات کے ارکان شامل نہیں ہوتے. باقی بیت اللہ کی حاضری، طواف، صفا مروہ کی سعی، نوافل کی ادائیگی،
یہ سارے امور، سر کا منڈانا، یہ سارے امور عمرہ میں شامل ہوتے ہیں، اور عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے جو سال بھر میں، ایک نفلی حج ہے جو سال بھر میں کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں۔ حج کی تاریخیں ذی الحج کی 8، 9، 10 مقرر ہیں، لیکن 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے حج کا۔ 8 ذی الحج کی فجر بیت اللہ میں حرم میں ادا کر کے حجاج کرام منا کو نکلتے ہیں، اور پھر 5 نمازیں منا میں ادا کرنے کے بعد عرفات میں چلے جاتے ہیں، اور سورج ڈوبتے ہوئے عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، اور پھر اگلی صبح واپس منا آ کر قربانیاں کرتے ہیں اور شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ یہ بھی سنت ابراہیمی ہے کہ جب آپ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا کی طرف جا رہے تھے تو شیطان نے 3 بار راستے میں سامنے آ کر روکنے کی کوشش کی، اور انہیں بچہ سمجھ کر ان کے دل میں بات ڈالنے کی کوشش کی کہ آگے نہ جائیں، یہ تمہیں ذبح کر دیں گے، یا ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسے پتھر مارے اور وہ بھاگ گیا۔ تو وہ تینوں مقام ان کی نشاندہی کر دی گئی۔ اب ان جگہوں پر پتھر کے مینار بنے ہوئے ہیں، اور حجاج کرام اسی سنت کی ادائیگی میں 7 کنکریاں مارتے ہیں ان شیاطین کو، جو وہ اپنے ساتھ مزدلفہ سے اٹھا کر لے آتے ہیں۔ تو یہ ارکان حج کی تو ایک لمبی فہرست ہے، ہم بات کر رہے ہیں اصول پر۔ تو جس پر حج فرض ہو وہ ضرور جائے، لیکن اگر حج فرض نہیں ہے تو جس پر حج فرض نہیں ہے اس کے لیے تو اللہ نے اور بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ فرمایا اگر فجر ادا کر کے ذکر اذکار میں رہتا ہے اور اشراق ادا کر کے نکلتا ہے تو اسے حج کا ثواب ہو جاتا ہے۔ باضابطہ تیاری کر کے غریب آدمی جامع مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو جمعہ ادا کرنے پر اسے حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کا حج قبول فرما لیتے ہیں۔ گویا جس کے پاس ہمت ہے، جس کے پاس حج کے اخراجات ہیں، اس پر اسے زندگی میں ایک بار وہ سعادت نصیب ہوتی ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے تو روزانہ یا ہر جمعے کو حج نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی دکھلاوا یا رسم کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں بعض دوسری باتوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ عمرہ اگرچہ سارا سال ہوتا ہے، اور بڑے ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو سال میں کئی بار جاتے ہیں، وگرنہ ہر سال ایک بار تو ضرور جاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ معاشرے یا ماحول میں ان کے ارد گرد بسنے والی اللہ کی مخلوق میں کتنے ایسے ضرورت مند ہیں جو ایک دانے خوراک کو ترس رہے ہیں، کتنے ایسے ضرورت مند ہیں جو دوا کے لیے تڑپ رہے ہیں، کتنے ایسے ضرورت مند ہیں جو وقت گزارنے کے لیے گھر کا سامان بیچ کر روٹی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی جا کر عمرہ کر رہا ہے، 1,00,000، 1,25,000، 1,50,000 خرچ کر رہا ہے، اس کے گردا گرد اس کے قبیلے میں، اس کی برادری میں، اس کے اڑوس پڑوس میں، اس کے شہر میں لوگ بھوک سے پیاس سے تڑپتے رہیں، تو یہ انصاف میدان حشر میں ہوگا کہ اسے کس چیز کو اہمیت دینا چاہیے تھی۔ تو ایسے لوگوں سے میری تو گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کو دیکھیں، اور اگر ضرورت مندوں کا انبو ان کے ارد گرد تڑپ رہا ہے تو مقصد تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ سفر مکہ سے ہی اور مکہ مکرمہ کی حاضری سے راضی ہو، شاید وہ کسی ایک دل کو راضی کرنے سے اس سے زیادہ راضی ہو جائے جتنا آپ نے سفر کر کے جانا ہے۔ تو اسے شوق نہیں بنا لینا چاہیے۔ پھر جن پر فرض ہے وہ ایک دفعہ کر چکے ہیں، تو بار بار اگر ان کے پاس سرمایہ ہے تو وہ سرمایہ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بہتری پر صرف کریں، بجائے اس کے کہ بار بار اسی ایک مشن پر دوڑتے رہیں۔ تو صورتحال کو دیکھ کر بندے کو فیصلہ کرنا چاہیے، چونکہ اصل مقصد دیکھیں مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف تجلیات ذاتی کا محبت ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسی شہر مقدس میں پیدا ہوئے،
اور جن کے جہنمی ہونے کی خبر اللہ نے دنیا میں دے دی۔ ابی لہب بھی تو اسی شہر کا باسی تھا جسے روز آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابی جہل بھی تو اسی شہر میں پیدا ہوا، اسی شہر مقدس کا باسی تھا جس کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں غوطے کھا رہا ہے۔ جب قلعہ بدر میں جو اہل مکہ پھینکے گئے وہ اسی شہر کے رہنے والے نہیں تھے۔ محض اس شہر خوبہ میں جانا مقصد نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں ابن ابی بھی تو تھا، زندگی اس نے وہیں بسر کی، وہیں مرا، وہیں دفن ہوا، تو اس کا کیا حاصل؟ یہ درست ہے کہ اللہ کا گھر ہے وہاں، یہ درست ہے کہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے اس کے رسول کی رضا مقدم ہے۔ حج فرض ہے، سرمایہ ہو تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر مزید سرمایہ ہو تو بار بار حج کا سفر کرنے کی بجائے اگر یہاں غریبوں کے دلوں پر مرہم رکھے، زخمی دلوں پہ پھاہا رکھے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے، بے شمار بچے جو رل گئے، بے شمار ضعیف جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ بھی اب ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ کچھ ادارے بن گئے ہیں اور ہم پیسے دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، یہ تک نہیں پوچھتے کہ یہ ادارے بنانے والے غریبوں کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یا غریبوں کی کوئی مدد بھی کر رہے ہیں۔ تو جو رقم اللہ کے نام پر غرباء میں خرچ کی جائے اسے صحیح مقام تک پہنچانا بھی اس بندے کی ذمہ داری ہے جو خرچ کے لیے دے رہا ہے۔ اگر وہ صحیح مقام پر نہیں پہنچے گی تو اس کی طرف سے اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ جان نہیں چھوڑانی چاہیے کہ ہم نے فلاں ادارے کو دے دیے، ہماری طرف سے ادا ہو گئے، چاہے وہ خرچ کرے نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اگر خرچ ہوں گے تو آپ کی طرف سے بھی ادا ہوں گے خرچ۔ یہی مسئلہ زکوٰۃ کا بھی ہے کہ ہم اداروں کو دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، اگر وہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتے تو وہ ادا نہیں ہوتی، آدمی کی ذمہ باقی رہتی۔ تو حج ایک افضل ترین عبادت ہے، حضور حق ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور چاہیے کہ حاجی کی پہلی زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعد والی زندگی پوری طرح سے سدھر جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر حج ادا نہیں ہوا یا مقبول نہیں ہوا، کوئی کمی رہ گئی، کوئی خامی رہ گئی، اللہ کریم حج قبول فرما لیں تو پوری زندگی کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ